رہے گا اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں آج انتہائی قابل احترام محترم شیخ نور الحسن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام خیریت سے آپ انشاءاللہ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ بہت شکریہ آپ سحر ٹی وی کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ میں چاہوں گا کہ ابتدائی کلمات سے آغاز کیا جائے۔ آج ہم گفتگو کریں گے اس عظیم ہستی کے حوالے سے کہ جن کا نام زبان پہ آتے ہی ہماری آنکھوں سے آنسو روانہ ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ خاص ربط ہے دل و زبان و آنسوؤں کا کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو ہی ہم نام فضائل کے حوالے سے ہی کیوں نہ لیں ایک خاص ربط قائم ہو جاتا ہے غم کے ساتھ۔ اور جبل صبر حضرت زینب ثانیۃ الزہرا کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور میں چاہوں گا کہ ابتدائی کلمات کہ کیا ہستی تھی، ان کا کیا تعارف تھا اور کیا کیا کمالات ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور سحر ٹی وی کے انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا اور اس مقدس سرزمین کے اوپر لب کشائی کا موقع ملا۔ اور آپ نے سوال کیا ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں، تو اس بی بی کا پہلے پس منظر کی طرف تھوڑا سا چلیں گے تاکہ گفتگو واضح ہوتی چلی جائے۔ تو اس بی بی کے جب ہم حیات کے پس منظر کی طرف جاتے ہیں تو اس بی بی کے حجاب کا یہ عالم تھا کہ جب ہمسایوں نے یہ گواہی دی کہ 25 سال ہم رہے لیکن ہم نے آواز تک نہیں سنی، اور پھر حجاب کا یہ عالم تھا کہ اگر ماں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک پر جانا ہوتا تھا تو آدھی رات کے وقت کا انتخاب کیا جاتا تھا، اور اور بھائیوں کے حصار میں بھی چل کے حلقے میں چل کے جایا کرتی تھی، اور نانا رسول کے جو ہے مزار پہ اپنے بھائیوں کے حلقے میں چل کر جایا کرتی تھی۔ اور یہی بی جب مدینہ سے مکہ کی طرف سفر کا آغاز ہوا تو سواریوں کو دروازے پہ بٹھا دیا گیا، پردوں کو لگا دیا گیا، اور پھر کہ وہی محرموں کے مجمع میں بی بی کو سوار کیا گیا۔ اور بی بی کا یہ عالم تھا کہ یہ یعنی شخصیت کا یہ عالم تھا کہ جس کا نام زینب ہے، اور اگر اس نام کی تشریح کی جائے تو نام رکھنے والے رسول خدا ہیں، اور جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ رسول وہی بولتے ہیں جو وہی بولتی ہے۔ گویا کہ جناب زینب کا نام اللہ نے خود رکھا ہے، اور اسی طرح باپ کی زینت ہیں۔ اور اگر ہم اور آپ فضائل جناب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام بیان کرنا شروع کریں، فضائل تو ختم نہیں ہوں گے، ہم تھک جائیں گے، اور جب تھک جائیں گے تو ایک جملہ کہا جائے گا جس کے یہ سارے آپ نے فضائل بیان کیے ہیں نا، اس کی زینت کا نام زینب ہے۔ اور بی بی کا یہ سفر وہاں سے چلتا ہوا کربلا تک پہنچا ہے۔ جس طرح آپ پہلے ارشاد فرما رہے تھے کہ رسول خدا نے سب بتا دیا تھا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ اللہ سے بغض رکھے گا۔ گویا رسول خدا نے سب بیان کر دیا تھا۔ اور جس طرح دوسروں کے اہل سنت برادران کی بھی کتب میں ملتا ہے، جناب ام سلمہ کے ذریعے سے رسول خدا نے خبر دی تھی کہ میرا یہ بیٹا شہید ہوگا۔ تو سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اگر رسول خدا کے اس نواسے نے شہید ہونا تھا تو پھر اتنی باعظمت مستور کو گھر سے باہر لے کر کیوں آئے، کربلا کے میدان میں کیوں لے کر آئے؟ تو یہ سوال بنتا ہے، اور ہر اذہان میں سوال یہ آنا بھی چاہیے اور آتا بھی ہے۔ اور اس کا جواب یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ کربلا کے میدان میں جس کردار کی بھی ضرورت تھی مولا حسین کو، اس کو ساتھ لے کر چلے ہیں۔ گویا کہ اس کی آئیڈیل شخصیت کو اس کردار میں رکھا، یعنی رسول خدا کے اس فرمان کے مطابق جو پہلے خبر دی جا چکی تھی کہ کربلا کا واقعہ ہونا ہے، تو اب جس شخصیت کا انتخاب ہو رہا ہے گویا اس فرمان کی تفسیر میں ہو رہا ہے۔ صحیح، یعنی رسول خدا کے اس نواسے نے جس کو چن کے کربلا میں کھڑا کر دیا وہ اس فرمان رسول خدا کی اس میں سائے میں تھا۔ اور رسول خدا کے اس نواسے نے جب اس بی بی کو وہاں سے لے کر چلے تو گویا کربلا میں اس بی بی کی ضرورت تھی۔ صحیح، اور اگر علی اصغر بھی اس کربلا میں تشریف لا رہے ہیں تو ان کے کردار کی بھی ضرورت ہے۔ گویا کہ رسول خدا کے اس نواسا جو 50 سال بعد، یعنی رسول خدا کے جانے کے صرف 50 سال بعد
اتنا بڑا سانحہ ہوتا ہے، اور اس میں اگر علی اصغر کا کردار ہے، گویا اس نے علی اصغر نے ان ظالموں کے چہرے سے نقاب کو الٹنا تھا کہ ان کا اسلام تو دور کی بات، ان کا انسانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ ہمیں واضح دیتا ہے کہ اگر زینب سلام اللہ علیہ کربلا میں نہ ہوتی، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو اسلام نہ ہوتا، اور اگر اسی طرح میں کہتا ہوں کہ جناب زینب نہ ہوتی تو کربلا بھی نہ ہوتی، اور جس طرح وہ ظالم چاہتے تھے کہ کربلا میں اسی جنگل کے اندر دفن کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، کسی کو کوئی علم نہ ہو، باغی کا اعلان کر دیا جائے، تو اسی طرح ہو جاتا اگر جناب زینب نہ ہوتی۔ بالکل، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تو دشمنوں کی سازش یہ تھی کہ صحرا ہوگا، صحرا سے کون سی خبر باہر نکلتی ہے، اور جتنا ہم ظلم و ستم کر چکے ہیں اس کے بعد یہ جن کو اسیر بنا کے لے کے جا رہے ہیں، یہ شاید بڑی مشکل سے سانس لے سکیں گے، لیکن جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اور امام سید الساجدین نے بھرپور ایک اس وقت کے زمانے کے لحاظ سے اگر کہیں اور آج کی اصطلاح استعمال کریں بہترین میڈیا کا کردار ادا کیا، اور پوری دنیا میں جو پیغام امام حسین علیہ السلام تھا اس کو پھیلا دیا۔ جی میں چاہوں گا کنٹینیو رکھیں اپنی گفتگو کو۔ جی، اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جب کربلا میں سانحہ کربلا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اپنے کردار کا ابتدا کیا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے اس دنیا میں اگر کسی کے سامنے اتنا ظلم اپنوں کے اوپر کیا جائے تو اس کے اندر بولنے کی بھی سکت ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ اور کربلا کا میدان جب عصر عاشور مولا حسین شہید ہو گئے تو اس وقت علم حسینی کو بلند کرنے والی جناب زینب ہیں، اور یہ قافلہ یہاں سے چلا ہے۔ اور میں آپ کو یہاں سے وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جو قافلہ کربلا سے چلا ہے اس نے ایک مقصد کو بیان کیا، جیسا کہ مدینہ سے مولا حسین چلتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا، لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ، کہ میں کسی اور مقصد کے لیے نہیں جا رہا، نہ ظلم کے لیے، نہ فساد کے لیے، نہ حکومت کے لیے، کسی مقصد کے لیے نہیں جا رہا، میں طلب اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ مقصد خود امام، یعنی اگر مولا بیان نہ کرتے تو ہم کچھ بھی تشریح کر سکتے تھے، تفسیر کر سکتے تھے، لیکن مولا نے اپنی زبانی سے ارشاد فرما دیا کہ میں اپنی امت کی، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ تو جب کربلا کا سانحہ ہو جاتا ہے، سب لاشیں، آپ ایک مرتبہ تصور کیجئے اسی کربلا میں کہ لاشیں بکھرے ہوئے، 9 بھائی بی بی کے شہید ہوئے ہیں، اور سارے لاشیں ہی لاشیں، خیام کو جلا دیا گیا ہے۔ اس عالم میں ایک عام انسان کیا کر سکتا ہے؟ عام انسان کے اندر تو بولنے کی سکت ہی ختم ہو جائے گی، صحیح، لیکن وہاں پر بی بی نے علم حسینی کو بلند کیا ہے۔ جی کربلا کا جب واقعہ ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ نے بھی جس بات کی طرف توجہ دلائی کہ ایک انسان پہ اگر ایک وقت میں ایک مصیبت آئی ہو تو وہ اسی کی سکت میں ہی رہتا ہے اور اس کی ساری ہمت جواب دے جاتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی نے بہت سارے مصائب کو دیکھا، اور ایک سے بڑھ کر ایک مصائب، اپنے بچوں کو بھی دیکھا شہید ہوتے ہوئے، اور اپنے بھائی کے لاڈلوں کو بھی دیکھا، اور اس کے باوجود انہوں نے اس عظیم کاروان کی سالاری بھی کی، امام سید الساجدین کو بھی سنبھالا اور امام کی امامت کو بھی بچایا، اور آگے پورا پیغام کربلا آگے پھیلایا۔ قبلہ انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی، ایک مختصر سے بریک کے جانب بڑھیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔